آپ کے جذبات وہی سمجھ سکتا ہے جو خود ان حالات سے گزرا ہوا ہو، اور ایک بہن کا درد ایک بہن بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ رات کو تکیہ بھگو کر سوتی ہیں نا، ہو سکتا ہے آپ آئینہ دیکھ کر خود سے پوچھتی ہوں کہ میں کون ہوں، میری زندگی بس یہی تھی۔ یعنی کہ شادی سے پہلے بہت سارے خواب انسان کے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ سوچا ہوتا ہے کہ زندگی جو ہے نا شادی کے بعد بدل جائے گی، لیکن آج آپ خالی ہاتھ کھڑی ہیں۔ شوہر ساتھ نہیں دیتا، گھر والے سمجھتے ہی نہیں ہیں، عمر کا ایک حصہ گزر جاتا ہے اور لگتا ہے اب میں کیا کر سکتی ہوں۔ ٹرین تو میری جو ہے وہ نکل چکی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ تھوڑا سا رک جائیں، سانس لیں۔ آج میں آپ کو جھوٹی تسلی بالکل بھی نہیں دوں گی، یا جھوٹی کوئی اس طرح کی کوئی بات فضول میں یہ نہیں کہوں گی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، بس آپ ایسے کر لیں، آپ ایسے کر لیں، نہیں۔ پریکٹیکلی لائف میں آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کے اوپر حالات آئے ہیں اور آپ ایسے مشکل حالات سے دوچار ہیں کہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میری ایج گزر چکی ہے، اب میں نے بچوں کی خاطر جینا ہے اور بچوں کے لیے سوچنا ہے سب کچھ، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جس اولاد کے لیے آپ اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ بڑے ہو کر یہ آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کا سہارا بنیں گے۔ یقین جانیں، جس طرح سے شادی کے بعد سے پہلے آپ نے سوچا ہوتا ہے نا کہ شادی کر لوں گی، اس کے بعد شوہر جو ہے وہ بڑا سہارا بن جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ مزید ذمہ داریاں سر پہ آ جائیں گی اور سہارا کوئی نہیں بنے گا، اکیلے ہی سب کچھ کرنا ہوگا، بلکہ مزید جو ہے نا پریشانیاں دیکھیں، حالات دیکھے، اور ساتھ کسی نے بھی نہیں دیا۔ تو آپ نے یہ ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھنی ہے، تاکہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کو ایسا ضرور ملے گا کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر زندگی بدلتی ہے نا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک دو لائنیں بھی ہیں کسی کی ایسے دل پر لگ جاتی ہیں نا، تو انسان اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلا سچ جو ہے نا یہ ہے کہ آپ جس بھی ایج میں ہے نا، آپ کی کوئی عمر زیادہ نہیں ہوئی ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے 40 سال کی عمر میں کاروبار سنبھالا تھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، تاریخ بدلی۔ ملیحہ لودھی 50 سال کے بعد پاکستان کی سفیر بنی تھی۔ کامیابی کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسرا سچ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے زندگی ضائع نہیں کی، آپ نے زندگی لگائی ہے اپنی، آپ نے سالوں گھر سنبھالا ہے، بچے والے ہیں، رشتے نبھائے ہیں، تو یہ ضائع نہیں ہوا کچھ بھی، یہ قربانیاں ہیں، اور قربانی کا صلہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ لازمی دیتا ہے انسان کو، چاہے جس طرح سے بھی انسان قربانی دے۔ آج اگر آپ خالی ہاتھ ہیں نا، تو یہ ہاتھ خالی نہیں ہیں، یہ ہاتھ آپ آزاد ہیں کچھ نیا پکڑنے کے لیے۔ آپ نے جتنی صلاحیتیں لگائیں، آپ یہ نہ سمجھیں اب میرا دماغ نہیں رہا، اب میری صحت گر چکی ہے، اب میں اٹھ کے کھڑی نہیں ہو سکتی، بس وہ جوانی کی عمر تھی، شروع میں کچھ کرنا تھا تو کر لیتی، لیکن نہیں کر سکی، تو اب میں نے کیا کرنا ہے، اب میں نے اپنے بچوں کے لیے خاطر ہی جینا ہے۔ یہ نہیں، یہ سچ نہیں ہے، اس طرح نہیں کرنا۔ اور اس طرح سے دیکھیں، اگر شوہر آپ کا ساتھ نہیں دے رہا نا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا امتحان ہے، آپ کی یہ سزا نہیں ہے۔ جب حضرت آسیہ کا شوہر فرعون تھا تو کیا وہ ہار گئی تھیں؟ نہیں ہاری تھیں، وہ جنت کی سردار بن گئی تھیں، کیونکہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو انسان کا یقین جب اللہ تعالیٰ کے اوپر ہوتا ہے نا، تو جو سب کچھ کرنے والا ہے، تو کبھی بھی انسان ناکام نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی کو ری اسٹارٹ کریں، یعنی کہ دیکھیں، ری اسٹارٹ کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ پرانی زندگی جو ہے نا وہ سب اس میں سے ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ ری اسٹارٹ کا مطلب ہے اسی پوائنٹ سے، اسی ٹوٹے دل کے ساتھ ایک نیا چیپٹر شروع کریں، ایک نئی کہانی، ایک نیا اپنا زاویہ جو ہے نا اس کو تبدیل کریں، اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے آپ کو ٹٹولیں، سوچیں کہ میرے دماغ میں کیا چلتا ہے، میں کیا سوچ رہی ہوں، میں کر کیا رہی ہوں، کیا جو دماغ میں سوچیں آ رہی ہیں تو وہ میں ہاتھوں سے بھی کر پا رہی ہوں نہیں، یا پھر میرا وقت کدھر لگ رہا ہے۔ آپ نے اگر اپنے وقت کی لگام کو سنبھال لیا، وقت کی لگام کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس کو تھامنے کی کوشش کی، اس کو بچا لیا، تو آپ سب سے قیمتی انسان ہیں، اور آپ کی بس کامیابی کی سب سے پہلی سیڑھی ہی یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنے وقت کو سنبھالنا سیکھ جائے، اپنے وقت کو قیمتی بنانا سیکھ جائے۔ روزانہ اپنے آپ سے بس یہ دل میں سوچا کریں، یہ کہا کریں کہ جو ہو گیا نا سو ہو گیا ہے، آج کا دن میرا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے سہارے چلوں گی۔ ماضی جو ہے نا اس کو قبرستان بنائیں، کیونکہ قبرستان میں کوئی گھر نہیں بناتا، آپ نے اپنا سارا ماضی نا قبرستان بنانا ہے۔ اچھا، اپنے لیے آپ کی پوری زندگی دوسروں کے نام تھی نا، اب دن کے 30 منٹ صرف اپنے نام کریں۔ اس 30 منٹ میں آپ نے قرآن مجید کا ایک رکوع پڑھنا ہے، 10 منٹ کے لیے آپ نے واک کرنی ہے، یا پھر آپ نے کھلی ہوا میں بیٹھ کر چائے کا ایک کپ لازمی پینا ہے۔ یہ 30 منٹ جو ہے نا آپ کی زندگی کو بدلیں گے۔ جب جہاز گرتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ پہلے اپنا ماسک لگائیں پھر بچے کا، آپ گر چکی ہیں، اب اپنا ماسک لگائیں۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ڈیل کریں، شور نہیں سنتے نا تو نہ سنیں، اگر آپ کو بہن بھائی نہیں پوچھتے نا، نہ پوچھیں، آپ جان نماز بچھائیں، بس یہ کہیں کہ یا اللہ میں تھک گئی ہوں، اب تو سنبھالنا، ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں بہت کمزور ہوں، بس میری مدد کر۔ یقین کریں، جس دن آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنا لیا، اس دن آپ اکیلی نہیں رہیں گی۔ حضرت مریم اکیلی تھی نا،
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھجور کا درخت ہلا دیا تھا۔ تو خالی موٹیویشن سننے سے یا موٹیویشن بولنے سے پیٹ نہیں بھرتا اور ناکام ہوتے ہیں۔ اب کام کی بات یہ ہے نا کہ روزانہ اپنی صحت کا سب سے پہلا جو چیز ہے نا کہ اپنی صحت کا لازمی خیال رکھیں۔ روزانہ آپ نے 8 گلاس پانی پینا ہے، 15 منٹ آپ نے اگر سردیاں ہیں دھوپ لگانی ہے، اپنی نیند لازمی آپ نے پوری کرنی ہے، چاہے جو مرضی ہے ہو جائے۔ جب آپ نیند نہیں پوری کرتی نا تو یہ آدھی بیماری آپ کو اسی وجہ سے لگ رہی ہوتی ہے کہ آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح سے سوشل میڈیا پر صرف وہ لوگ فالو کریں جو آپ کو ہنستا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، باقی سب آپ نے میوٹ کرنا ہے۔ بلکہ اگر آپ کا کوئی اکاؤنٹ ہے، آپ کا کوئی چینل ہے، کمنٹ جو ہے نا وہ آپ نے بند ہی کر دیں تو بہتر ہے۔ کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ سامنے آ رہی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں جو آپ کو نگیٹیوٹی جو پھیلاتے ہیں یا کوئی غلط بات آپ کو کہتے ہیں نا، تو آپ سن کر ڈیلیٹ کر دیں، دیکھ کر ڈیلیٹ کر دیں۔ اپنی زندگی سے جب تک ان چیزوں کو نہیں نکالیں گی آپ کی زندگی کبھی نہیں بن سکتی۔ اچھا دیکھیں، روزانہ ایک آپ نے نا رجسٹر لے لینا ہے اور ایک صفحہ لازمی آپ نے لکھنا ہے کہ آج میں نے کیا برداشت کیا اور میں نے کرنا کیا ہے، میں نے کس چیز پہ اپنا وقت لگایا ہے، اس سے مجھے کتنا فائدہ ہوا ہے۔ جب یہ چیزیں آپ اس کے بعد یعنی اس سے پہلے آپ نے دوسروں کے لیے جیا ہے نا، تو آپ کو اگر آپ یہ ہاتھ میں کچھ نہیں آیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی قربانیاں اللہ دیکھ رہا ہے نا، اس کا صلہ تو آپ کو ملے گا ہی ملے گا۔ لیکن اس کے بعد آپ نے جو اپنا قیمتی وقت ہے وہ کہاں پہ لگانا ہے۔ اگر آپ کے پاس 10-15 سال کا ایکسپیرینس ہے گھر چلانے کا تو یہ MBA سے کم نہیں ہے۔ سوچیں آپ کو کیا آتا ہے، کھانا بنانا آتا ہے، سلائی آتی ہے، بچوں کو پڑھانا آتا ہے، کسی کی بات سننے کا آپ کے اندر ہنر ہے، یوٹیوب فری ہے۔ دیکھیں اگر آپ کو کچھ نہیں آتا نا تو آپ یہاں سے سیکھ سکتی ہیں آسانی کے ساتھ۔ آپ قرآن ٹیچنگ جابس دیکھیں، مہینے کے 5,000 بھی اگر آپ نے کما لی ہے نا تو یہ آپ کی عزت کی کمائی ہے۔ آپ کا جو کانفیڈنس ہے نا یہ لوٹ آئے گا۔ جس شوہر نے سالوں آپ کو عزت نہیں دی ہے وہ ایک دن میں کبھی نہیں بدلے گا۔ اس لیے آپ ریئیکٹ کرنا چھوڑ دیں، رسپونڈ کریں۔ وہ تیز بولے تو آپ خاموشی سے کمرے سے نکلیں، آپ کی خاموشی سب سے بڑا جواب ہے۔ آپ کا سکون آپ کی ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میرا سکون میرے شوہر کے ہاتھ میں ہے، یا شوہر اگر میرا صحیح ہوگا تو میں بھی سکون میں رہوں گی، یا شوہر نے اگر میری تعریف کر دی ہے تو میری زندگی جو ہے اسی سے گزرے گی، اگر نہیں کر رہا نا تو چھوڑ دیں اس کو۔ اگر وہ آپ کا خیال نہیں کرتا نا تو آپ خود اپنا خیال رکھنا شروع ہو جائیں۔ آپ کیوں گلے شکوے کر کے اپنے جو ہے نا مائنڈ خراب کرنا، اپنا وقت ضائع کرنا، ڈپریشن میں رہنا، اور اسی ڈپریشن کی وجہ سے آپ اپنے لیے نہیں جی پاتی، اپنا وقت جو ہے وہ انہی چیزوں میں ضائع کر دیتی ہیں۔ تو یہی میں آپ کو کہوں گی کہ کبھی بھی جو ہے نا اپنے ساتھ زیادتی نہ کریں، اپنے ساتھ زیادتیاں کرنا چھوڑ دیں، تو آٹومیٹکلی لوگوں کی اس طرف سے جو زیادتیاں ہو رہی ہیں نا وہ آپ کو محسوس ہی نہیں ہوں گی۔ اگر وہ کر بھی رہی ہیں نا ایک دن وہ تھک جائیں گے۔ جب آپ خود اپنے ساتھ ان سے بڑھ کر زیادتی کر رہی ہوتی ہیں، اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتی ہیں اور دوسروں کی باتوں کو ہر وقت دماغ میں رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے مطلب یہ ہے کہ جو کام آپ کر رہی ہوتی ہیں جیسے کہ گھریلو کام ہے یا بچوں کی طرف آپ بچوں کو سنبھال رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہی ہیں نا، تو وہ اگر اپسیٹ ہو رہا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کا ڈبل نقصان ہے۔ آپ نے دوسروں کی باتوں کو کبھی بھی دل سے نہیں لگانا، چاہے کہ جو مرضی ہے ہو جائے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ کے راستے میں روڑی اٹکا رہا ہے، آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، اس کو اپنا کام کرنے دیں، اس نے یہی کرنا ہے۔ آپ اپنا کام جاری رکھیں، ایسا کام دیکھیں اگر کوئی آپ کا فائدہ نہیں سوچ رہا، کوئی آپ کا نفع نہیں سوچ رہا، کوئی آپ کو فائدہ دے رہا نہیں ہے، تو کیا آپ بھی اپنے آپ کو نہیں دیں گی؟ اور یہ بات یاد رکھیں، جب آپ اپنے لیے خود نہیں سوچیں گی، خود تو نہیں یہاں کریں گی، پر جب ان خود نہیں سارے کر رہی ہیں تو پوائنٹس کے ساتھ دوسروں ساتھ کے ایک اوپر تو آپ پوائنٹ کو شکوہ سمجھنا کرنا بہت بہت زیادہ ہی نہیں ہے۔ ضروری ہے، جس کے دوسروں کے بغیر اوپر تو آپ آپ شکوہ کر ممکن ہی ہی نہیں نہیں ہے کہ آپ سکتی کی جب آپ کامیابی ہو خود جائے۔ اپنے لیے نہیں کر رہی ہوتی۔ آپ نے نماز 5 وقت کی پڑھنی ہے اگر ہو سکے، بلکہ اگر بہت زیادہ پریشانی ہے نا، آپ مشکلات سے نکلنا چاہتی ہیں تو تہجد پڑھیں، تہجد پڑھ لیں، 2 رکعت پڑھ لیں، لیکن لازمی پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ اعمال اور کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں، اگر زیادہ نہیں کر سکتی نا تو سورہ یاسین لازمی پڑھیں۔ دل میں یہ ارادہ کریں کہ یا اللہ میں جس کام میں ہاتھ ڈالوں اس کو تو سونا بنا دے، میرے وقت میں یا اللہ برکت ڈال دے، اور مجھے توفیق دے کہ میں تیرے قریب آ سکوں، اور مجھے اپنے قریب کرنے کے لیے مجھے توفیق دے، اتنی مجھے ہمت دے، میرے اندر صبر پیدا کر، مجھ میں برداشت پیدا کر، تاکہ میں حالات کا مقابلہ کر سکوں۔ جب آپ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا دوست بنا کر اس کے ساتھ اپنے مسائل شیئر کرنا شروع کر دیں گی، اور ساتھ ساتھ اپنے جو فرائض ہیں ان کی پابندی، یعنی کہ اگر انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا نا تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو دوست بنا ہی نہیں سکتا، نہ اللہ تعالیٰ سے کچھ شریک انسان کر سکتا ہے۔ نماز ایک ذریعہ ہے اللہ سے کلام کرنے کا۔ جب آپ فرض ادا کریں گی، چاہے کہ آپ نوافل نہیں پڑھ رہے، لیکن فرائض کو آپ دل جمعی کے ساتھ وقت پر ادا کر رہی ہوتی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ سے جو بھی
کام کہیں گی، جو بھی بات کہیں گی، جو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے شیئرنگ کریں گی، اللہ ضرور سنے گا آپ کی بات۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ اپنی زندگی میں سے نیگیٹو لوگوں کو ختم کرنا ہے، نکالنا ہے، بالکل ختم کرنا ہے۔ اور اگر جہاں پر آپ کی جگہ آپ کو پتہ ہے یہاں پر نہیں ہے، آپ کی عزت نہیں ہو رہی ہے، آپ کی قدر نہیں ہو رہی، تو جھگڑنا چھوڑ دیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں سے کوئی نہ کوئی پوائنٹ ضرور پسند آئے گا اور کوئی نہ کوئی پوائنٹ آپ کے دل کو ضرور لگا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، کوئی پوائنٹ آپ کو پسند آیا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر کے جائیے گا، اور چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا، فی امان اللہ۔